السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہو؟ امید کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے۔ دولت و غربت اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا معیار نہیں۔ اللہ کا حکم ماننا اور نہ ماننا اس کی مرضی اور ناراضگی کا معیار ہے۔ اگر فرما برداری کی حالت میں دولت مل رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دولت سے نوازا گیا، اور اگر نافرمانی کی حالت میں دولت مل رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے، جیسے قارون، فرعون وغیرہ کو ملا۔ آج کل عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات ابھرتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو زیادہ مال و دولت سے نوازا جاتا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چوہے دانی خریدتے ہیں اور اس کے اندر عمدہ قسم کی غذا رکھتے ہیں، اور چوہا دیکھتا ہے کہ ایک خوشنما گھر ہے جس کے اندر آرام و آرائش کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ آپ ایک خوبصورت چوہے دانی اور اس کے اندر اچھے غذا کا انتظام کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف چوہے کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کو چوہے سے محبت ہے یا کوئی تعلق ہے یا دوستی ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حال یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافروں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی مجھے ایک بات پر بڑا تعجب ہے کہ ایک اللہ کا نافرمان اور باغی اور بے ایمان بندہ جس کی موت قریب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں دریا سے مچھلی پکڑ کر اس کو کھلاؤ، اور میں گیا اور اس مچھلی کو پکڑ کر بازار لے گیا، لوگوں نے اسے خرید کر اسے کھلایا، اس کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ دوسرے فرشتے نے کہا مجھے بھی ایک بات پر بڑا تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ جس نے پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اس کے جانکنی کا عالم ہے، اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے چارپائی کے نیچے ایک سراہی رکھی ہے جس کے اندر پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں جاؤ اس سراہی کو توڑ دو۔ اب یہ دونوں فرشتے اس بات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے۔ کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا بندہ جس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام کیا جس کا بدلہ میں نے اس کو آخر میں دیا، اور دوسرا نیک بندہ جس نے پوری زندگی میری فرما برداری کی، میری اطاعت کی، اس کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، لیکن اس سے ایک لغزش ہوئی، اس سے ایک خطا ہوئی جس کی سزا میں نے اسے موت کے وقت دے دی تاکہ وہ پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے اور ہمیشہ کی جنت میں رہے۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت دے کر آزماتا ہے۔ اگر کسی نافرمان بندے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے۔ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں اس کا حصہ نہیں دے کر اس دنیا میں دے دیا۔ اور اگر کسی نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین حصہ آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے بھائی اگر کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کر جانا، یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی تو آزما رہا ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے آزمایا کرتے ہیں۔ تو میرا رب
جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں آزمائے گا؟ یہ تو ان کا حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کے آزمائش پر پورے کھڑے اتریں۔ یہی تو میرا رب چاہتا ہے۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔